فخر بھائی آپ اگر دیکھ لیں رضوان بھائی کو میں پروگرام چلاتا ہوں. جی جی آگے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ آج ایک بار پھر ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم زندگی کے اہم مسائل پر غور و فکر کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس زندگی کے حوالے سے یہ اسلام کے موقف کے حوالے سے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ شرح صدر حاصل کر سکیں. جیسے کہ موضوع ہے دنیا کی زندگی کا تصور، یہودیت اور اسلام کے موقف کا فرق. اور میں ابتدائی گفتگو میں آپ سوچ رہے ہوں گے یہ موضوع کیسا ہے، یہ کیوں رکھا گیا ہے موضوع. تو تناظر بیک گراؤنڈ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. آخری نشست میں ہم نے سورۃ الحشر کی چند ابتدائی آیات کا مطالعہ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا سورۃ الحشر ہم نے پڑھی تھی. آج کے لیکچر میں وہ کوئی اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا تناظر بنا اس لیکچر کی تیاری کا. قبیلہ بنو نذیر کا مدینہ سے اخراج اس میں زیر بحث آیا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو پورے اپنے قلعوں میں محصور تھے اور جو ہے وہ ان کے دلوں میں اللہ نے روب ڈال دیا اور انہیں سرنڈر کر دیا اور کہا کہ اور ان کو جو ہے وہ جلا وطن کر دیا گیا اور وہ خیبر کی طرف چلے گئے. تو وہ جو پورا پروسیس ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عبرت پکڑنے کی ہدایت کی، اور آیت کا حصہ یہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. اس تناظر میں ہم نے پچھلے جو لیکچر تھا اس کے اندر خاصی طویل گفتگو کی تھی موجودہ حالات کے حوالے سے، لیکن میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس کے اندر جو بنیادی باتیں ہیں فلسفیانہ، ان باتوں کی طرف بھی ہم توجہ کریں کہ تصور حیات کے اندر جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ معاملات جو ہے یہودیت کے اندر ہیں، اور یہودیت نے کس طرح جو ہے وہ مختلف اوقات میں اپنی ان چیزوں کو چینج کیا ہے. تو ذہن میں یہ سوال تھا کہ یہودیوں کا اس طرح کا رویہ کیوں ہے اور ان کے دل و دماغ کس طرح اس دنیاوی زندگی کو دیکھتے ہیں. دیکھیں ایک مسلمان ہے وہ سلام علیکم کہتا ہے، السلام علیکم، ایک کہتا ہے سلام علیکم. تو دونوں ہی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، لیکن تصور حیات میں فرق کیا ہے، اسلام اور یہودیت کے تصور حیات میں فرق کیا ہے، یہ ہمیں آج جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو آج کی نشست اسی سوال کے جواب کی تلاش کی صحیح ہے. انسانی زندگی کی اہمیت جو ہے وہ ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ محترم ہے. قرآن حکیم میں جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ جب حابیل اور قابیل کا قصہ ارشاد فرمایا اور جب بتایا کہ جو ہے وہ کس طرح ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کیا، تو اس کے بعد جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے یہ بتایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کیا فیصلہ کیا، کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرمان لکھ دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا تو قتل الناس جميعا، گویا اس نے گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کی جان بچائی ومن احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. یہ جو ہے وہ بات، یہ میٹر قرآن حکیم میں آنے کا مطلب یہ ہے، اور اگر یہ پچھلی امتوں میں بنی اسرائیل کی حکم تھا تو یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ انسانی جان انتہائی زیادہ محترم ہے. انسانی جان کی حرمت کا غیر معمولی طور پر خیال رکھنا ہے. صرف دو مقامات پر انسان کا خون بہایا جا سکتا ہے، ایک قصاص کے موقع پر، اور دوسرا اگر وہ زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. باقی ہر انسان کی جان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو محترم ہے. یہ پیچھے کی شریعتوں کے اندر بھی تھا اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی ہے. اب یہ تلمود ہے جو یہودیوں کی یوں سمجھیں کہ وہ کتاب ہے جو کہ آپ یوں سمجھیں کہ ایک تو تورات ہے اور اس طرح کا ریٹن اسکرپچرز ہیں. اس کے تشریح کے اندر جو ہے وہ کیا ہے، اس کی تشریح میں جو ہے وہ جو ڈاکومنٹ مرتب ہوئی ان میں سے ایک ڈاکومنٹ جو ہے وہ کیا ہے، تلمود ہے.
تلمود جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ کمنٹری ہے ریٹن اسکرپچرز کے حوالے سے جو اورل ٹریڈیشن ہے ان کے اوپر جو مختلف یہودی علماء نے لکھا ہے اور بات کی ہے ان سب کو کمپائل جو ہے وہ تلمود میں کیا گیا ہے. تو تلمود میں لکھا ہوا ہے whoever destroys a soul it is considered as if he destroyed an entire world and whoever saves a life it is considered as if he saved an entire world. وہی الفاظ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے یہ کام بتایا اور انسانی جان کی جو ہے حرمت کے حوالے سے, تو وہی الفاظ تلمود میں جو ہے وہ اس طرح آئے ہیں. تو گویا کہ جو ہے وہ حرمت جو ہے حیات انسانی کے حوالے سے اسلام کے اندر اور یہودیت کے اندر جو ہے وہ جوہری طور پر کوئی فرق نہیں ہے, دونوں کے نزدیک جو ہے وہ انسانی جان بہت محترم ہے. لیکن اب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس چیز کا مطالعہ کریں گے کہ اسلام کو یہودی کس طرح دیکھتے ہیں. اس تناظر میں جو ہے وہ میں آپ کے سامنے آج کی جو نشست کے اندر ہم اچھی خاص 5-6 ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہودی ربائز کی تقاریر کی. تو جو ہے کلپس ہیں میں نے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے پھر ایڈٹ کیا اور جو ہے وہ اس کے کلپس بنا لیے اور پھر میں نے اس کو پارٹ بنا دیا پاور پوائنٹ کا. تو جو ہے وہ یہودی اسلام کو کس طرح دیکھتے ہیں اس تناظر میں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے یہ ایک تقریر ہے پیراڈائز اینڈ ہیل, یہ ربائی وائی جیکبسن کی تقریر ہے. اور وائی سے کیا مراد ہے یوسف جیس چاک, زیادہ عمر نہیں ہے 1972 کے ہیں. تو جو ہے وہ ویکیپیڈیا پہ جو ہے وہ ان کا جو ہے پروفائل بھی موجود ہے, امریکن ہے اور آرتھوڈاکس ہیں. تو ان کی تقریر کا پہلا حصہ جو ہے نا, جو پہلا کلپ ہے وہ بس ایک لطیفہ ہے اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہودی روایز جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ انگیج کرتے ہیں اور ان کے ہاں جو ایک غمی کا اور ایک مایوسی والی جو کیفیت ہمیشہ رہتی ہے ان کے سینوں کے اندر, ہر وقت ایک خوف کی صورتحال رہتی ہے. اس تناظر میں جب بھی ان کی تقریر کا آغاز ہوتا ہے تو میں نے عموماً یہ دیکھا ہے کہ وہ کسی نہ کسی لطیفے جوک سے شروع ہوتا ہے. تو اگر آواز کے اندر کوئی مسئلہ تو ہمیں بتا دیے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے. My brother told me that he did stop using GPS in his car because he was once traveling to the Montefiore Cemetery, and when he arrived there, the GPS announced, "You have arrived to your final destination." آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ ایک لطیفہ بھی ہے لیکن فائنل ڈیسٹینیشن کسی سیمیٹری میں کسی قبرستان میں سے جانا ہوا, اس نے جی پی ایس کا استعمال کیا اور جی پی ایس نے آخر میں اناؤنس کیا کہ جو ہے یو ہیو ارائیوڈ ٹو یور فائنل ڈیسٹینیشن. تو لطیفہ بنانے والے نے بنایا کہ اس نے کہا کہ یہ کیا, تو اس نے جو ہے جی پی ایس کا استعمال ہی چھوڑ دیا. تو لیکن جو ہے وہ فائنل ڈیسٹینیشن کا مطلب یعنی کہ موت. اب آگے جو ہے وہ یہی تقریر جو ہے اس کا ایک اور کلپ میں نے لیا ہے, یہودی اسلام کو کس طرح دیکھتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا لمبا کلپ ہے, میں چاہوں گا کہ آپ ذرا توجہ مرکوز رکھیں. میں اردو میں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا اگر میں محسوس کروں گا کہ کسی موقع پر کوئی خاص اصطلاح آ رہی ہے. There's one of these good and old Jewish anecdotes. And you know, the oldies are always the best. Basically, from my experience, there's only 200 Jewish jokes, by the way. There's no more. There's 200 Jewish jokes. 50 of them are about rabbis. 50 of them are about lawyers. 25 of them are about food. And the rest are about marriage, mothers-in-law, etc. So this is one of those, old ones but good ones. The rabbi and the priest and the minister who are sitting in Starbucks and sipping a latte and schmoozing. And what can a rabbi, a priest, and a minister talk about that is not controversial? What they would like to hear people say at their funeral. The priest says, ابھی تک جو بات آئی ہے وہ یہ کہ ایک پریسٹ ہے, ایک عیسائی ہے اور ایک ربائی ہے, اور جو ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کے فیونرل پہ وہ کیا چاہتے ہیں, جب ان کا میت ہو رہی ہو تو اس وقت وہ کیا چاہتے ہیں. یہ جوک ہے جوئش, اس کو دیکھیں آپ. 25 of them are
the rest are about marriage, etc. So this is one of those, old ones, but good ones. The rabbi and the priest and the minister who are sitting in Starbucks and sipping a latte and schmoozing. And what can a rabbi, a priest, and a minister talk about that is not controversial? What they would like to hear people say at their funeral. The priest says, I would love if someone got up at my funeral and said, he was a true servant of the Lord, dedicated 24/7 to bringing the love and the light of the Lord to his constituents. The minister says, I would like to hear somebody speak at my funeral about my unique empathy. He was a real friend to the congregation. You could rely on him. You could trust him. He was there for you in the good times and the challenging times. Rabbi, how about you? What would you like to hear somebody say at your funeral? The rabbi says, I would like if somebody would say at my funeral, I think he's moving. तो आपने देख लिया कि मिनिस्टर अपने मुतालिक क्या तारीफें करवाना चाह रहे हैं और रबाई जो है वो कह रहा है कि मैं अभी भी जिंदा, यानी कि कोई कहे कि ये मूव कर रहा है, इसका मतलब ये जिंदा है. Yeah. Okay. On him, you could trust him. He was there for you in the good times and the challenging times. What would you? The rabbi says, I would like at my funeral, I think he's moving. कंप्यूटर में कुछ The Lord to his constituents. The minister said about my unique empathy. Rely on him, you could times. Rabbi, how about you? What would you like to hear somebody say at your funeral? The rabbi says, I would like if somebody would say at my funeral, I think he's moving. Yeah. Okay. I just got it. Like every anecdote, it captures something very Jewish. And that is, we are a nation that loves life, a nation that's obsessed with life, a nation that believes in life, a nation that holds life to be sacred. Moses tells the Jewish people at the end of his life, there are two paths in life. There's the path to life and the path of death. In Deuteronomy, Ubacharta b'chayim. You should choose life. 2 words. Those words have become immortalized and enshrined in the Jewish psyche. Over thousands of years, the Jewish people have lived up to this instruction of Moses. Choose life. Always choose life. Jews were liberated from Auschwitz-Birkenau in January 1945. They walked out of those accursed gates with the sign Arbeit macht frei. And thousands of them heard those 2 words in the deepest parts of their soul. Choose life. And that's why we're here today. It's the only reason we're here today. It's so profoundly ingrained in the Jewish psyche that in the 5 books of Moses and in the Tanakh, you will not find clear, explicit conversation about the afterlife. Because one of the reasons, Chovos HaLevavos gives 10 reasons, but one of the reasons, I think, is because when the Torah was given, there was such an obsession with the afterlife, with death, with violence, with bloodshed, as there still is in many cults and religions, where you are promised a glorious afterlife, and if you die as a shaheed and a martyr, you come to heaven and are greeted by 72 pies of pizza.
ایک طرف جو ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ ربائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا وہ ہم لوگ وہ نیشن جو آبسیسڈ ود لائف ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چوز لائف، چاہے ہمارے ساتھ ہٹلر نے جو بھی سلوک کیا ہو، جب وہ باہر نکلے ان گیٹ سے تو انہوں نے چوز لائف کا ہی اختیار کیا. جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے مذاہب میں جیسے کہ اسلام ہے جو کہ بات یہ کرتا ہے کہ جو ہے وہ تم نے اپنی جان قربان کی تو تم شہید کہلاؤ گے اور تمہاری لیے جو ہے وہ حوریں تمہاری منتظر ہیں. یہ اس پوری تقریر کا تو میں نے یہودی اسلام کو کس طرح دیکھتے ہیں. تو کلیئر ہے یہ چیز، یہ سلائڈ؟ جی ڈاکٹر صاحب کلیئر ہے. آگے بڑھتے ہیں. تو کیا اسلام اور یہودیت میں یہ فرق ہے کہ ایک میں چوز لائف ہے اور ایک میں چوز ڈیتھ ہے؟ کیا یہ مطلب ہے کہ اسلام کے اندر حیات انسانی کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہودیت کے اندر حیات انسانی کی بہت زیادہ اہمیت ہے؟ کیا یہ ڈفرینشیٹر ہے؟ یقیناً آپ خوب جانتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے. ایک جو ہے وہ 1988 میں ایک ٹی وی پروگرام آیا تھا، ڈرامہ آیا تھا، وار آف دا ورلڈز. اس وار آف دا ورلڈز کے اندر جو ہے وہ ایک ایلینز مخلوق تھی اور وہ مخلوق جو ہے وہ انسانوں کو اپنا جیسا بنا لیتی تھی. تو وہ جب مرتی تھی تو مرنے سے پہلے وہ یہ کہتی تھی ٹو لائف امورٹل. یہ نعرہ جو ہے وہ ٹو لائف امورٹل جو ہے وہ یہ کس کا نعرہ ہے اصل میں؟ یہ تو بنیادی طور پر ہم مسلمانوں کی بات ہے نا کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم غیر فانی زندگی کی طرف جب ہم شہید ہوتے ہیں تو ہم غیر فانی زندگی کی طرف جو ہے وہ اپنے کوچ کرتے ہیں جب نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے وہ ہماری شروع ہوتی ہے. لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایلینز کے لیے یہ بات بنا کر جو ہے وہ مجھے نہیں معلوم وار آف دا ورلڈز کے اندر جو ہے وہ دوسرا ورلڈ اسلام کا ہے، لیکن جو ہے وہ آئیڈیا جو ہے وہ کسی اور کے نام پر رکھ کر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ انڈائریکٹ جو ہے وہ ہٹ کیا. اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت، یہ حدیث جو ہے بڑی مشکل حدیث ہے. بعض لوگ تو لیکن صحیح بخاری میں موجود ہے اور ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ کسی نہ کسی موقع پر جو ہے وہ اس حدیث کو دیکھتا ہے تو اسے جو ہے وہ اس چیز کو ضرور، یہ چوز لائف کے تناظر میں بات کر رہا ہوں، یہ مکتبہ شاملہ سے میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کے بعد کے حالات کا بیان نا، تو اس پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ٹائپ صحیح نہیں ہوا، یہ کہ ملک الموت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاٹا مارا. ملک الموت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں واپس ہوئے اور عرض کیا کہ تو نے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جو موت کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوبارہ ان کے پاس جاؤ اور کہو اپنا ہاتھ کسی بیل کی پیٹھ پر رکھیں اور اس کے ہاتھ میں جتنے بال اس کے آ جائیں ان میں سے ہر بال کے بدلے 1 سال کی عمر انہیں دی جائے گی. ملک الموت دوبارہ آئے اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنایا. موسیٰ علیہ السلام نے بولا اے رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر موت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پھر ابھی کیوں نہ آ جائے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اچھا، اب ترجمہ کرنے والے بیت المقدس لکھا ہے، دیکھیں کے اندر واضح طور پر لکھتے ہیں ان کی قبر ہو، وہاں سے اگر کوئی پتھر پھینکنے والا پتھر پھینکے تو وہ جو ہے وہ ارض مقدس تک جا پہنچے. تو یہ حدیث کے ملک الموت آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چانٹا یا گھونسا مار دیا اور جو ہے وہ واپس گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اس کے اندر جو ہے وہ بنیادی طور پر پرابلم چوز لائف وہ والی بات نہیں ہے. اس کے اندر چوز لائف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مشن پر ہیں، وہ اپنی پوری جو ہے وہ قوم کو لے کر نکلے ہوئے ہیں اور ان کو اپنی قوم کو ڈیلیور کرنا ہے اور ان کو جو ہے وہ دوبارہ ارض مقدس کے اندر داخل ہونا ہے. اور جو ہے وہ 39 سال سے وہ صحرا سینا کے اندر جو ہے وہ پھر رہے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ 40 سال کی جو ہے وہ مدت ختم ہونے والی ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ جو ہے وہ یہ داخل ہوں گے. اور اس مرحلے پہ جب ان کی قیادت میں یہ کام ہونا ہے کہ ارض مقدس میں اپنی قوم کو لے کر جانا ہے، ملک الموت آ گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ کی جو ہے موت جو ہے وہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آخر میں کہہ کیا رہے ہیں اس سے پتہ چل رہا ہے اس کی مشن سے جو ہے وابستگی، مجھے ارض مقدس سے اتنا قریب کر دیا جائے کہ اگر جو ہے وہ میری قبر جہاں پر ہو وہاں سے اگر کوئی پتھر پھینکنے والا پتھر پھینکے تو وہ پتھر جو ہے ارض مقدس میں جا کر گرے. اتنی جو ہے وہ ایک قدم آگے میں بڑھتا چلے جاؤں تاکہ میرا مشن جو تھا کہ میں اپنی قوم کو ارض مقدس میں لے کر چلا گیا
وہ کم از کم نا. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ پرابلم جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے محبت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ جو ہے وہ مشن سے وابستگی کا مسئلہ ہے. تو اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عرص مقدس میں کہ تناظر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا, جو بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ, بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ریڈ سی بحر احمر سے گزار دیا, فرعون کا لشکر ڈوب گیا. اب بنی اسرائیل کو داخل ہونا ہے, اور کہاں پر؟ ارض مقدس کے اندر. اور ارض مقدس میں داخل ہونے کے لیے جب 12 نقیبوں کو بھیجا گیا, 12 جاسوسوں کو, تو 10 نے کہا کہ وہاں تو ہم لڑ ہی نہیں پائیں گے. 2 نے مزاحم کرنے کی کوشش کی لیکن ان کی بات سنی نہیں گئی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک جو ہے وہ زمین حرام کر دی. تو اس وقت جو ہے وہ جب جاسوس واپس آئے تو جملے جو مکالمہ تھا اس میں سے ایک مکالمہ, پس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. یہ مکالمہ کتنا سخت مکالمہ ہے. کیا یہ ایسی چوز لائف ہے جو قابل قبول ہے؟ کیا یہ چوز لائف ہے جو کہ جو ہے وہ بنی اسرائیل, اس وقت کے بنی اسرائیل نے اختیار کی؟ یہ تو وہ چوز لائف ہے جو کہ اصل میں موت ہے, کسی بھی قوم کی موت ہے کہ وہ اپنے رب کا حکم نہ مانے. وہ رب جس نے منہ و سلوہ, وہ رب جس نے جو ہے پانی, وہ رب جس نے جو ہے وہ ہر قسم کی جو ہے وہ مشکلات سے ان کو نکالا, اور جو ہے وہ رب جو ہے وہ جب کچھ مطالبہ کر رہا ہے تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چوز لائف اور ان بگڑے ہوئے مسلمانوں کی چوز لائف کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہ چوز لائف کا میں پھر اس کی استعمال کر رہا ہوں کہ ڈیوٹرونومی میں ہم نے ابھی پیچھے روائی کی بات سنی کہ وہ چوز لائف کے متعلق کیا بات کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ملک الموت کو کوئی چپچاٹا مار رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں, اس کی وجوہات علماء نے بیان کی, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, وہ پہچانے نہیں کیا ہے. لیکن وہ چوز لائف اور یہ بگڑے ہوئے مسلمانوں کی چوز لائف, کیونکہ وہ اس وقت تو مسلمان ہی تھے نا, وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے, میں زمین آسمان کا فرق ہے. مگر وہ رویہ تو اس زمانے کے بگڑے ہوئے مسلمانوں کا تھا. ہم ابھی جو بات کرنے والے ہیں وہ یہودیت اور اسلام کے تصور زندگی کا تقابل چاہتے ہیں. ہمارا اس وقت موضوع جو ہے وہ یہودیت اور اسلام کے تصور زندگی کا تقابل ہے. یہ تو بہرحال اس زمانے کے بگڑے ہوئے مسلمان ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت اذیت دی ہے. تو اب ہم نے اکثر جگہ پہ یہودیت کیا ہے پہ بات کی ہے, اور جو ہے وہ اس تناظر میں جو ہے وہ میں نے بہت ساری چیزوں کے حوالے بھی دیے ہیں, لیکن جو ہے وہ آج کی نشست کے اندر ہم جو ہے وہ اس مسئلے کو جو ہے وہ یہودی روائز کی تقاریر میں ہی دیکھیں گے, اور اس کے اندر میں یہودیت کے ایسپیکٹس آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا, بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہودیت کی تفصیلات میں لے کر جاؤں. سب سے بنیادی حوالہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے جو قرآن مناتا ہے, اور بالکل لاجک بھی بناتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے, بلکہ تو وہ یکسو مسلم تھے, وہ ایک مسلم یکسو تھے, اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے جو سورہ آل عمران میں بیان فرمائی گئی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تینوں مذاہب یہ جو ہے وہ جد امجد مانتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے اندر بھی جو ہے وہ سب سے بڑے ہیں, آغاز کرنے والے پیٹریارک ہیں. اسی طرح نصرانیت میں بھی یہی ہیں اور مسلمانوں میں بھی ہیں. لیکن کیا ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے؟ نہیں, وہ تو ایک یکسو مسلم تھے, جو انہیں حکم ملتا تھا اس کی پیروی کرتے تھے. یہ نہیں ہوتا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو, ہم بیٹھے ہوئے, ایسے نہیں ہوتی تھی بات. اسی طرح جو ہے سورہ بقرہ میں جو ہے جب یہ لوگ کہتے تھے, یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے, عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی, ان سے کہو نہیں, بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ, اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھا. یہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ جو کہ کامن گراؤنڈ ہے تینوں مذاہب ثلاثہ کا. تو اب جو ہے وہ آئیکنز بنانا اس دور کی جو ہے وہ ایک عادت ہے, تو جو ہے وہ اسلام کا بھی کریسنٹ جو ہے وہ آئیکن بنا لیا. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ابتدائی دور کے اندر کریسنٹ وغیرہ جو ہے وہ ہمارا کوئی آئیکن نہیں تھا. ہم ہلال کے ذریعے نیا چاند دیکھتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام یکسو مسلمان تھے. پھر ان کے پوتے جو ہے وہ حضرت اس یعقوب, اور پھر یعقوب کے بیٹے یوسف علیہ السلام, اور یوسف علیہ السلام سے پھر مصر, اور مصر میں اقتدار. لیکن یہ سب تو مسلمان تھے. آخر یہ یہودیت بنی کیسے؟ آخر یہ عیسائیت بنی کیسے؟
کم از کم ہمارا آج عیسائیت موضوع نہیں ہے, ہمارا موضوع یہودیت ہے. یہودی جیو کو کہتے ہیں اور یہودیت جوڈائزم کو کہتے ہیں. اور یہ خود نام بتائیں کہ جوڈائزم جو ہے بنیادی طور پر حضرت جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں ایک بیٹے کا نام تھا جوڈا, جس سے جو ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تعلق ہے, جس سے داؤد علیہ السلام ان کے والد صاحب کا تعلق ہے. بنیادی طور پر 11 قبیلے آؤٹ ہیں, ایک قبیلہ ہے جو جودا ہے, اس قبیلے کے نام پر جوڈائزم ہے, 12 قبائل میں سے ایک قبیلہ. تو یہ تو ان 12 کی بھی نمائندگی نہیں کرتا. اور جب اسرائیل بن رہا تھا تو اسرائیل کا نام جو ہے وہ بڑا سوالیہ نشان تھا کہ اسرائیل کا نام کیا رکھا جائے, اور بالآخر جو ہے وہ انہوں نے سب کو انٹرٹین کرنے کے لیے اسرائیل نام رکھا, ورنہ یہ تو ایک قبیلے کی جو ہے وہ صورتحال ہے, منوپلی ہے نام پر. تو ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے وہ یہودیوں کے مختلف فرقے تھے, صدوقی بھی تھا, مگر فریسی جو ہے پبلک میں, فریسی علماء جو ہے وہ پبلک میں جو ہے کام کرتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے ان پر شدید تنقید کی, ان فریسی علماء کی حرکات پر. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھنے سے بچایا اور ان کو آسمان پر بلا لیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ بتدریج بنی اسرائیل 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہوتے چلے گئے, ایک فریسی بنی اسرائیلی اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیلی. یہ دونوں جو ہے وہ مسلمانوں کی صورتحال ہے, اس زمانے کے مسلمان ہیں, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ڈیفرینشیٹر ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے بنی اسرائیلی وہ مسلمان رہ گئے اور ایک فریسی بنی اسرائیلی بنے. پھر 70 عیسوی میں یروشلم تباہ ہوا اور بعد ازاں جو ہے وہ بار کوخبہ بغاوت جو ہے وہ ان کی ناکام ہوئی, اور اس پورے پروسیس کے اندر جو ہے وہ یہ سب منتشر ہو گئے, اور اس انتشار کے اندر جو ہے وہ 2 مذاہب جو ہے وہ باقاعدہ وجود میں آئے. ایک کا نام جو ہے یہودیت تھا اور ایک کا نام جو ہے وہ عیسائیت تھا. تو ہمارے یہ یوز میں ٹوئن برادرز ہیں, یہودیت اور عیسائیت بنیادی طور پر بظاہر آپ سمجھتے ہوں گے یہودیت پرانے زمانے کا مذہب ہے, عیسائیت جو ہے نئے دور کا مذہب ہے. عملاً جو ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب مسلمان تھے, اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھنے کے بعد جو ہے وہ یہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ جنم لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے تھے ان کو دھوکے سے باور کرایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں, اور مختلف کونسلز تھیں جن کے پیچھے کچھ سیاسی ایجنڈا بھی تھا. بتدریج عقائد مستحکم ہوتے ہوئے عیسائیت کی شکل اختیار کر گئے, اور اس میں سب سے مشہور جو ہے وہ کونسل آف نیسیا ہے, جس کے اندر جو ہے وہ جو موحد عیسائی تھے یا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو آؤٹ کر دیا گیا, اور جو ڈکلیئر کیا گیا کہ آفیشیل ریلیجن عقیدہ جو ہے کریڈ جو ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں. یہ عیسائیت کی داستان ہے. اور اس طرح جو ہے وہ فریسی بنی اسرائیلی تھے, وہ جب نکالے گئے تو انہوں نے جو ہے وہ گمنا کے اندر جو ہے وہ اپنی کونسلز کرتے رہے اور وہاں جو ہے مستقل اپنے مذہب کو مرتب کرتے رہے. یہ گروہ بعد ازاں ربانی یہودیت میں, ربائی ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, یہ گروہ ربانی یہودیت میں ڈھل گیا, جس نے اپنی کونسل میں جو ہے وہ عہد نامہ قدیم کے اندر طے کیا کہ کون کون سی کتابیں جو ہے وہ آئیں گی. مشنا جو کہ اورل ٹریڈیشن ہے, اور اورل ٹریڈیشن کی تشریح گمرا یا تلمود وغیرہ مرتب کی. تو یہ ایک نیا مذہب جو ہے وہ گمنا کے اندر جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جو ہے وہ تشکیل پا رہا ہے, اور ایک جو ہے وہ دوسرے کونسلز کے اندر جو ہے وہ ترتیب پا رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ یہودیت اور عیسائیت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ابھرنے والے فنومنا ہیں. تو یہ یہود و نصارہ کی جو غلط فہمی قرآن حکیم اشارہ کرتا ہے وہ یہ کہ ہم کیسے بھی ہیں, ہم تو وہی ہیں جو کہ یوں سمجھیں کہ اسلام کے وارث ہیں یا پرانے انبیاء کے روایتوں کے وارث ہیں. تو اگر ہم وارث ہیں, ہم وہ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والے ہیں, اور عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے والی ہیں. تو ان کی غلط فہمی کیا ہو گئی کہ یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے, جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور اس کی ساری موجودات اس کی ملکیت ہیں, اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. اگر تم ہو تو پھر تمہیں سزا کیوں ملتی ہے؟ بیٹوں کے تو ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تم بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. خدا کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ میرٹ ہے, ایسا نہیں کہ کوئی خاص نسل ہے جس کو جو ہے وہ زیادہ پریفرنس دیا جائے گا. تو یہ سنس آف الوہیم
بہرحال یہودیوں کا بنیادی مسئلہ قرآن حکیم جو بتاتا ہے وہ ہے غیر معمولی حب دنیا. تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے. یہ جینز ہے, وہ بگڑے ہوئے مسلمان تھے لیکن یہ جینز جو ہے وہ آگے چل کر جو ہے وہ جب یہودیت میں ڈلی ہیں تو یہ جو ہے وہ جینز بھی جو ہے وہ اس یہودیت کے اندر آئی ہیں. قرآن حکیم جو ہے وہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ بس ہلاکت اور تباہی ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم, بس ہلاکت ہے اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں, کتاب کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں, ہاتھوں سے اپنے لکھا ہے. ثم یقولون ھذا من عند اللہ, پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ یہ سب کام کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اپنی تحریر کو اللہ کے نام پر لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں. یہ ہے بنیادی دنیا کا تھوڑا سا فائدہ, غیر معمولی حب دنیا. ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت ہے. ہر جگہ یہ چیزیں جو ہے نا ان کے اوپر جو ہے جرم ثابت کریں گی. خود جوش پروبائے ڈونٹ سیل دا سن ٹو بائی اے کینڈل, پینی وائز پاؤنڈ فلش نہ ہو, سورج کو نہ بیچو کینڈل کو خریدنے کے لیے, لیکن یہ کرتے ہیں. اور یہ معاملہ جو ہے وہ ہم ایسا نہیں ہے کہ احتساب انہی یہودیوں کا کر رہے ہیں, ہمارے اندر بھی احتساب جو ہے وہ کا جذبہ ہونا چاہیے کہ ہماری حرکتیں جو ہے وہ اس تناظر میں کیا ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر جو ہے وہ کتاب تحریر کر رہے ہیں, لیکن جو جذبہ ہے کہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں, تو جو ہے وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا. یہ متاع غرور ہے, دنیا دھوکے کا سامان ہے. فریب سود, بظاہر سود کا فریب ہے کہ بڑھ رہی ہے چیزیں, اصل میں تو زیاں ہیں. اصل میں تو جو ہے وہ فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ, خود ہی کا سر رہنے لا الہ الا اللہ. تو بنیادی طور پر کیا صورتحال ہے, یہ خود اپنے ہاتھ سے کچھ. اور میں نے آپ کے سامنے کونسل آف گمنا کی بات کی کہ وہاں جو ہے وہ یہودیت خود جو ہے وہ علماء, جو یہودی علماء نے خود جو ہے وہ نام کچھ نہ کچھ جہاں پر خدا کا چل سکتا وہاں چلایا, جہاں کچھ اور چیزیں چل سکتی تھیں وہاں کچھ اور چلی. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ یہودی بن گئے ہیں, بنی اسرائیل تھے, مسلمان تھے, لیکن انہیں کیا اپنے آپ کو یہودی بن گئے ہیں, ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کے محل سے پھیر دیتے ہیں. ایک تو طریقہ ہے خود کچھ لکھ لیا اور اس کو جنریٹ کر دیا اور کہا کہ خدا کی طرف سے, اور کچھ جو ہے وہ الفاظ کا ہیر پھیر اور دین حق کے خلاف پیشہ زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمینا واسینا. تو یہ اس طرح کی کچھ باتیں کرتے ہیں, مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے, اس لیے وہ کمی ایمان لاتے ہیں. تو یہ ان کا ایمان مضبوط ہے, اس وجہ سے یہودیت پر اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے, اسلام پر مسئلہ یہ نہیں ہے, بلکہ ایک پھٹکار ہے جو ان کے اوپر مسلط ہے باطل پرستی کی وجہ سے, غیر معمولی حب دنیا کی وجہ سے, جس کی وجہ سے جو ہے یہ الفاظ کو ان کے محل سے, ان کے اپنے مقام سے پھیر کر جو ہے کچھ اور نتائج جو ہے وہ اخذ کرتے ہیں. اور اب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ایک اور ویڈیو دیکھیں گے ایک ربائی کی. یہ ربائی بہت غیر معمولی طور پر جو ہے وہ بہترین تقریریں کرنے والے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ان کا انتقال بھی ہو گیا ہے. ان کا نام ہے ربائی جوناتھن سیک سیخ. یہ برطانیہ میں ہوتے تھے, کامن ویلتھ میں, اور 2020 کو انتقال ہوا ہے ان کا. ممبرز آف ہاؤس آف لارڈ تھے. تو ان کی جو ہے وہ صورت, یہ چیف ربائی تھے, اس کے بعد اب اس کے بعد کوئی اور جو ہے وہ ربائی بنائے چیف ربائی برطانیہ کا. تو بہرحال ہم اس پہ بات کر رہے تھے کہ اس میں کیا, اس تقریر میں جو ابھی ہم سننے والے ہیں اس میں کیا بات ہو رہی ہے. اس میں جو ہے وہ رچرڈ ڈاکنز مقابلے میں, رچرڈ ڈاکنز جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ دہریوں کا امام ہے, دہریوں کا نبی ہے یوں سمجھ لیں, اور اس کی مشہور کتاب ہے گاڈ ڈیلیوژن. تو گاڈ ڈیلیوژن جو ہے وہ زہریلی کتاب ہے, اور بدقسمتی سے اس کا خاص ترجمہ اردو میں بھی کیا گیا, عربی میں بھی, انڈونیشین کے اندر بھی, اور جو ہے وہ جو جدید لبرل طبقہ ہوتا ہے وہ اس کو بڑے اہتمام سے اپنے پاس رکھتا ہے بعض جگہوں پہ. تو اب جو رچرڈ ڈاکنز ہے وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ربائی جوناتھن سیک کے, اور جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلے جو گفتگو ہو چکی ہے, جو میں نے کلپ یہاں سے کاٹا ہے, اس سے پہلے کیا گفتگو ہو چکی ہے, ربائی نے یہ بات کی ہے کہ دیکھیں سائنس کہہ رہی تھی کہ جو ہے وہ سائنس یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا جو ڈی این اے ہے اس میں 98% جنک ہے, لیکن اب ثابت ہو گیا ہے, اور 2% صرف کام کا ہے جو پروٹینز بناتا ہے, لیکن اب ثابت ہو گیا کہ 98% جو ہے وہ جنک نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے بات چیت چلی, اور جو ہے رچرڈ ڈاکن نے کہا کہ کیا آپ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر پھٹ گیا اور جو ہے راستہ نکل آیا,
ربائی نے کہا یہ تو سائنس نے ہی پروف کیا ہوا ہے, یہ تو سیمولیشن کے ذریعے, اس طرح کی باتیں جو ہے وہ الفاظ یہ نہیں ہے لیکن آج کے علم نے ثابت کر دیا کہ بات ممکن ہے. اس کے بعد جو ہے وہ رچرڈ ڈاکنز جو ہے سوال کرتا ہے, اور آپ ذرا غور سے سنیے کہ کیا بات ہو رہی ہے. I don't think it happened at all. But, Professor Dawkins. Well, if it happened, that's how it happened. Yeah, okay. But what about Adam and Eve? I mean, what do you think about that? Is that symbolic or literal? Well, Adam and Eve is clearly a parallel. ٹھیک ہے, اب جو ہے وہ آدم علیہ السلام اور ہوا کے متعلق سوال ہے. یہ آواز کم ہے, میں تیز کر دیتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا کے متعلق سوال ہو رہا ہے, اور یہ آرتھوڈاکس جوز ہیں, جو مذہبی جوز ہیں. دیکھیں جواب کیا آ رہا ہے. Because there was no first human, and there may have been a mitochondrial Eve, but I mean that was somewhere else in another country, and besides the wench is dead. Exactly so. So no, I mean Adam and Eve are really, I mean if you trace it back 6,000 years ago, obviously the Bible is telling us the story about the first dawn of civilization. I mean there was art 25,000 years before that. Adam and Eve is symbolic. Yeah. But the parting of the Red Sea, I mean, how do you decide which bits are symbolic? Very simple. دیکھیں رچرڈ ڈاکن نے سوال کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریڈ سی کو پھاڑا وہ اصل میں پھاڑا, لٹرل ہے وہ, جبکہ آدم علیہ السلام اور ہوا کا جو ہے وہ اصل کوئی حقیقت نہیں ہے, سمبولک ہیں, سمبلز ہیں یہ. اصل میں کوئی حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا جو ہے ایگزسٹ نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو اب رچرڈ ڈاکن چیخا کہ کبھی کسی چیز کو تم لٹرل کہتے ہو, کبھی تم کسی چیز کو جو ہے وہ تمثیلی کہتے ہو, تمہارا اصول کیا ہے. رچرڈ ڈاکن نے جو جوناتھن سیک سے پوچھا. اب جو ہے جوناتھن سیک کیا کہیں گے دیکھیں. The rabbis in the 10th century laid down the following principle: if a biblical narrative is incompatible with established scientific fact, it is not to be read literally. And that was 8 centuries before the 800 سال پہلے ربائز نے طے کیا کہ اگر بائبل کے اندر کوئی چیز سائنٹیفک فیکٹ کے خلاف ہوگی تو ہم اس کو جو ہے وہ کیا کر دیں گے, تمثیلی سمجھ لیں گے, اور اگر جو ہے وہ سائنس کے مطابق ہوگی تو ہم اس کو لٹرل سمجھیں گے. 800 سال پہلے یہودیوں نے یہ رول خود سے طے کر لیا. گویا حضرت آدم علیہ السلام حضرت ہوا کیوں نہیں ہے, کیونکہ سائنس کی بنیاد پر پروف نہیں ہو رہا ہے. یہ یہودیت ہے جو کہ جو ہے وہ علماء خود ہی طے کر لیتے ہیں, اور خود ہی جو ہے وہ یہودی علماء جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ پلس مائنس کرتے رہتے ہیں. word scientist was coined, so they weren't just doing it to please Richard Dawkins. یہ کلیئر ہے سلائڈ, کیونکہ یہ اہم سلائڈ ہے, اور اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہودیوں کا اپنے مذہب کو جو قطع برید کرنا, ایڈیٹنگ کرنا, جو ہے وہ اپڈیٹس لانا, ورژن لانا کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اصول کیا ہے, کوئی بیبلیکل اسٹوری یا کوئی چیز اگر سائنس کے خلاف ہوگی تو اس اسٹوری کو وہ تمثیلی قرار دے دیں گے. میں آگے چلوں کیونکہ یہ جی چلیے ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اب دیکھیں یہ صورتحال ہے کہ ہم یہودیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. امریکہ میں جیوری جو ہے وہ بہت طاقتور ہے, اس کے اندر جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 22% جیوز ہیں جن کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. آپ حیران ہو جائیں گے, جیوز ہیں ان کا کوئی ریلیجن نہیں ہے. 78% جیوز ہیں ان کا ریلیجن ہے, یعنی کہ یہ مذہب پر یقین رکھتے ہیں, اور یہ 22% جو ہے وہ کیا ہے, یہ نسلاً یہودی ہیں لیکن ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ مذہب پر یقین بھی نہیں رکھتے لیکن یہودی ہیں. تو گویا کہ یہودیت ایک مذہب ہی نہیں ہے, یہودیت ایک نسل بھی ہے, یہودیت ایک کلچر ہے. تو آپ دیکھیں کہ جیوش آئیڈینٹی بائی جنریشن, یہ پیو کا سروے, 7% لوگ تھے 1927 تک جو نان ریلیجس تھے, جو کہ ایتھیسٹ تھے. اب جو ہے 1980 کے بعد پیدا ہونے والوں کی صورتحال یہ ہے کہ 32% یہودی جو ہے وہ کیا ہیں, ایتھیسٹ ہیں, دہری ہیں. اور ہی سروے کے مطابق دیکھیں کہ یہ سوال ہے کہ بینگ جوئش مور اباؤٹ کلچر اینڈ اینسیسٹری دین ریلیجن. ہمارے ذہن میں تو یہودیت کا مطلب ایک مذہب ہے, لیکن یہودیوں کے نزدیک, امریکن جیوز کے نزدیک یہودیت مذہب سے زیادہ کیا ہے, کلچر ہے اور اینسیسٹری ہے کہ ہم اس نسل میں. تو اب دیکھیں ناٹ جوئش, یہ تو وہ ہیں نیٹ جوئش ہے, اور یہ جوئش بائی ریلیجن ہے, جوئش آف نو ریلیجن. جو نو ریلیجن سے تو آپ کوئی توقع نہ رکھیں. ان کا 83% ان میں سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ کیا صورتحال ہے
کہ وہ یا تو نسل ہے یا کلچر ہے 83% لوگوں کی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ مذہب پہ یقین رکھتے ہیں لیکن کہتے ہیں یہودیت اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے, وہ 6% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہے ریلیجن ہے, اور 11% لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں ریلیجن اینسسٹری اور کلچر کا مکس ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ 22% کی نمائندگی کر رہے ہیں. ان میں سے ان کا 83% کا تعلق کوئی مذہب سے, مذہب کو کوئی بنیادی نہیں سمجھتے جوڈائزم کی. جو لوگ یہودی مذہبی ہیں جو کہ 78% ہیں, ان میں سے بھی 55% یہودیت کیا ہے, نسل اور کلچر ہے. صرف 17% سمجھتے ہیں کہ یہودیت ریلیجن ہے, اور 26% مکسر سمجھتے ہیں ریلیجن اینسسٹری اور کلچر کا. تو نیٹ جو امریکن جوری ہے اس کی صورتحال کیا ہے کہ 62% صرف نسل اور کلچر کو دیکھتے ہیں, 15% جو ہے یہودیت کو ایک مذہب کے طور پر دیکھتے ہیں, اور 23% جو ہے ریلیجن اینسسٹری اور کلچر کے طور پر جو ہے وہ یہودیت کو اس مکسچر کی طور پر دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اکثریت تو یہودیت کو مذہب سمجھتی نہیں ہے, وہ مینلی میٹر آف کی بات ہو رہی ہے, وہ اینسسٹری اور کلچر ہے. تو یہ وہ رویے ہیں جو کہ یہودیت کے اندر, آج کی یہودیت کے اندر ہے. جب آپ اس طرح چینجنگ کریں گے, ابھی پیچھے جوناتھن سیکس نے جس طرح بتایا کہ جو ہے وہ سائنس کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے یہ تمثیلی خود ہی مینوپولیٹ کرتے رہیں گے, تو پھر کیا بات رہے گی, کیا جو ہے وہ اس مذہب کی جو ہے وہ عزت رہے گی. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو یہ اسرائیل کے اندر اسٹیٹسٹکس یقیناً مختلف ہوں گے. یہ امریکن جیوری ہے, بنیادی طور پر جرمنی سے آنے والے لوگ ہیں جو امریکہ میں آ کر بسے. تو یہ تو میں نے آپ کے سامنے سائنس کے حساب سے یا اس دور کے معلومات کے حساب سے یہودیت کی اپڈیٹس تھیں. اب مزاج کے حساب سے یہودیت کی تشریحات ہیں. اب میں آپ کے سامنے ایک اور صاحب کی تقریر رکھوں گا. یہ صاحب ہیں فرائڈ مین. فرائڈ مین بھی آرتھوڈاکس جو ہے وہ جیو ہیں, اور یہ جو ہے وہ امریکہ میں ہوتے ہیں. So I'm sitting in the Chabad house in Minnesota, and I get a phone call from a college student. He says, I'm on my way. I need to ask you a question. And he sounds very anxious. He pulls up in front of the house, screeching to a stop, jumps out of the car, and in a panic, he says, Rabbi, am I going to hell? I said, I don't know. What have you been doing lately? He says, no, I'm serious. I said, why? Where is this question coming from? He was not particularly religious or observant. He says, I have a roommate on campus who's an evangelist. And he's been telling him that if he doesn't convert, he's going to go to hell. So for a couple of months, he humored him. For a couple of months, he tried to ignore him. Now it's getting to him. And he wants to know, am I going to hell? I said, why did you have to come all the way from Minneapolis to St. Paul to ask me? There's a rabbi on campus. Why didn't you ask him? He says, I did. What did the rabbi say? The rabbi said, we don't believe in hell. So I said, you don't like that answer? He says, that's not an answer. If I end up in hell, what am I going to say? My rabbi doesn't believe in this? I don't want to know what you believe. I want to know if I'm going. Am I going or not? تو پہلی جو اسٹوری جو نے سنائی ہے وہ ایک نوجوان کی ہے جس کو کوئی ایونجلسٹ ٹکرا گیا اور اس نے کہا کہ تم نے اگر کنورٹ نہیں کیے تو تم جہنم میں جاؤ گے. اور یہ نوجوان جو ہے اس ربائی کے پاس, ان ربائی صاحب کے پاس آئے اور کہا کہ میں ہیل میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا. اور تو اس نے کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی اپنے کیمپس کے اتنے شہر کراس کر کے تم آئے ہو, اتنا جو ہے ڈسٹینس, تمہارے کیمپس میں ایک ربائی بیٹھا ہے, تو اس ربائی نے کیا کہا تمہیں؟ تو اس ربائی نے کہا کہ جو ہے نا وہ ہم جو ہے وہ جہنم پہ یقین رکھتے. تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ جواب کافی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اگر جہنم ہوگی اور اس وقت میں یہ کہوں گا کہ جو ہے ہمارا ربائی نے کہا تھا کہ ہم بلیو نہیں کرتے, تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ تو یہ پہلا آ گیا نا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. Are we going to hell?
Do we even know what it is? What happens after life? Is there life after death? It was a very sad story. There was a woman up in Duluth, where Bob Dylan was born. She lost her husband at a very young age, and they had 2 little girls. She went into trauma, she went into therapy for many years. She was doing fine, but her children had grown a little bit, and they were asking, "Where's Daddy?" She didn't know what to answer. So she's doing laundry in a laundromat, and there's a Catholic woman who she knew was doing laundry next to her, and she says, "The girls are asking, 'Where's Daddy?' I don't know what to tell them." So the Catholic friend said, "Tell them that Daddy is now with God, he is in paradise, in heaven, among the angels," and so on. And she thought, wow, that's beautiful. I'm going to go tell my children. But then she thought, wait a minute, that's Catholicism. So she called a rabbi in Minneapolis, which is 3 hours drive from Duluth, and she made an appointment to come down to see him. She came to see him and she asked him, "Do we believe in life after death?" And he said, "Well, personally I don't. My wife does. So you can..." अब ये दूसरी दास्तान है, एक औरत है जिसके जो बेवा हो गई है जवानी के अंदर, इसके बच्चे हैं, वो बड़े हो रहे हैं, वो कह रहे हैं डैडी कहाँ हैं, और जो है वो उनकी जो एक ईसाई कैथोलिक जो पार्टनर है वो बोलती है कि तुम बता दो बच्चों को कि तुम्हारे बाबा जो हैं, डैडी जो है ना, वो जन्नत में खुदा के साथ हैं। तो औरत कहती है कि ये तो बिल्कुल बहुत अच्छा जवाब है, लेकिन फिर सोचती है तो ईसाइयों का अकीदा है, हमारा क्या अकीदा है। वो रबाई के पास जाती है, 3 घंटे की ड्राइव पे, वो कहती है कि हम आफ्टर लाइफ पे यकीन रखते हैं। तो रबाई कहता है कि मैं तो यकीन रखता, मेरी बीवी रखती है। believe in it or not. She was very offended. She was too polite to say anything to the rabbi, but she told her friends back in Duluth, "I didn't go there to ask him his personal opinion or his wife's opinion. I wanted to know what Judaism says." She was offended that he gave her a personal opinion. And she went back to the Catholic friend and she said, "Tell me more. My religion doesn't know." Luckily, there was an Israeli couple there, and she spoke to them as well, and they said, "You went to the wrong rabbi. We say Kaddish, we do Yizkor. What do you mean we don't know?" Anyway, so she came down and we had a long talk. I meet this rabbi at some convention, and I say, "You know, this woman from Duluth, she's really angry at you." He says, "Why?" I said, "Because she came all the way down to hear what the Torah says about life after death, and you didn't give her a satisfying answer." He says, "Oh, these people, they all want simplistic answers." I said, "Why simplistic? Simple, maybe. Everybody wants simple answers, but why simplistic?" He says, "Because there are no simple answers. You know that. In the Gemara, there are 5 opinions as to what happens after death." तो अब जो है वो उस रबाई से इंसाफ की मुलाकात हुई। उसने कहा कि इन्होंने कहा कि वो औरत आपसे बहुत नाराज थी और जो है वो आपने ऐसा जवाब क्यों दिया। तो उसने कहा कि आपको पता है कि गमारा के अंदर जो तलमूद है एक तरह से, उसके अंदर 5 हमारे ओपिनियंस हैं, तो अब कौन से ओपिनियन को लिया जाए। तो ये जो है वो अब एक उनकी बेगम साहिबा कह रही है कि लाइफ आफ्टर डेथ है, वो खुद यकीन रखते लाइफ आफ्टर डेथ पर। ये सूरत हाल है उस मजहब की जिसको हम यहूदियत कह रहे हैं, और ये ऑर्थोडॉक्स ज्यूडिज्म है, जबकि रिफॉर्म और कंजर्वेटिव की तो और बुरी हालत है, वो तो और ज्यादा लिबरल किस्म के जो यहूदियत है। अभी तक मैंने जितनी आपको तकरीरें सुनाई हैं वो कौन सी हैं, ऑर्थोडॉक्स ज्यूडिज्म की है, जो कि सबसे मजहबी किस्म के यहूदी होते हैं। तो यहूदियत तो फिर क्या है यहूदियत? ये यानी कि कल्चर है, एंसेस्ट्री है, मजहब है तो ऐसा मजहब है कि तब्दील होता रहता है।
خود ہی ان کے پیشوا جو ہیں ان کے مذہبی رہنما خود ہی اس کے اندر جو ہے وہ ایڈیٹنگ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذہب ہے. اب عقیدہ آخرت پر جو ہے وہ قرآن حکیم جو ہے وہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر یہودی اور عیسائی جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ رکھتے تھے. رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی اور عیسائی جنت اور جہنم پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے, لیکن ان کا آخرت کا عقیدہ بگڑ گیا تھا. قرآن حکیم میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو یا عیسائیوں کے خیال کے مطابق عیسائی نہ ہو. اس کا مطلب جنت کا تصور ہے, اور جنت میں جانے کے لیے لازمی کیا ہے, یہودی نہ ہو یا عیسائی نہ ہو. یہ جو ہے تلک امانیہم, یہ ان کی تمنائیں ہیں. ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ جنت کا کچھ نہ کچھ تصور تو رکھتے تھے نا. اسی طرح جو ہے وہ آخرت کے اندر جو ہے وہ جنت کا تصور, تو آج کل جو زمانے کا پریشر میں جہنم کو جو ہے وہ مذہبوں نے چھپا کر رکھا ہوا ہے کہ جہنم کا بتائیں گے کہ پبلک ناراض ہو جائے گی. اب جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے. اس زمانے کے یہودی کیا بات کرتے تھے, لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ, وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا ہے کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے. دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں, اس کا میں دوزخ ہے کوئی چیز نا, دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں الا ہے کہ چند روز کی سزا مل جائے. ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا, یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے. تو یہاں پر اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے یہاں تصور دوزخ موجود ہے, لیکن جو ہے وہ تصور دوزخ کیا ہے کہ چند روز کی سزا ہے, اس کے بعد ہم دوبارہ جنت میں چلے جائیں گے. اب اسی تقریر کے اندر دیکھیں یہ دوزخ کو کیسے بیان کر رہے ہیں. ایک آگے کی میں نے ایڈیٹنگ کی اور اس کے بعد یہ onions, potatoes, tomatoes, and such. Now the soul leaves the body and goes back to being a soul, and he comes to heaven, and it smells of onions. وہ سمجھانے کی انہوں نے پیچھے کی تمثیل یہ پیش کی کہ جو نا وہ سول تھا, روح آئی اور جو ہے نا وہ زمین پر اتر کر اس نے جو ہے وہ کام کرنے شروع کیے جس کی ویلیو نہیں تھی. مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ فرض کریں اونینز, جس کی جو ہے وہ آخرت میں کوئی یعنی کہ پیاز وغیرہ کی چیزیں, اس نے کہا کہ یہ بڑی کرنسی والی ہیں, حالانکہ وہاں کی کرنسی کچھ اور ہے آخرت کی. تو جو ہے وہ اب یہ روح جو کہ دنیا کے معاملات میں ملوث ہو گئی, اب یہ وہاں گئی تو وہاں اس کی جو ہے پیاز والی بدبو جو ہے موجود ہے, تمثیل کے طور پر نا. تو اس پہ بات کر رہے ہیں. That's hell. When a soul comes back to the world of souls and doesn't smell like a soul, that's hell. The fires of hell in which a soul burns has got to be the fire of shame. It burns with shame. اب آگ جو ہے وہ کون سی ہو گئی, پیچھے تو ہمیں بات یہ تھی کہ آگ نہیں چھوئے گی چند دن, یا انہوں نے آگ کون سی بنا دی, شیم کی آگ, شرمندگی کی آگ. اب روح ارواح کے درمیان جو ہے وہ کیا ہوگی, یہ روح جو بد کردار روح ہوگی یہ شرمندہ ہوگی اور یہ شرمندگی آگ میں جل رہی ہوگی. یہ جہنم ہے ان کے نزدیک. It's the only fire that a soul can feel. So the shame can linger for a maximum of 12 months. Being in heaven for 12 months, that smell wears off. 12 مہینے تک یہ بدبو زیادہ رہ سکتی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ یہ بدبو چلی جائے گی اور یہ جہنم کی داستان ختم ہو جائے گی, پشیمانی. یہ میکسیمم جو چیز ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کا ماڈرن ورژن جو ہے آپ اس تقریر میں دیکھ رہے ہیں. Because it's only physical. How long can it last? تو ہم نے آغاز میں جو ربائی کی تقریر سنی تھی اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ بھئی ہمارے پاس روایتیں نہیں ہیں لائف آفٹر ڈیتھ کی, چوز لائف, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں آخرت بظاہر رشون ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. قرآن جو ہے وہ بذات خود جو ہے ایک موقع پر واضح طور پہ بتاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی جدوجہد کے اندر آخرت مرکزی ایشو تھا. وہ کس طرح پتہ چل رہا ہے, ایمان لانے والے جادوگروں کا واقعہ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور پھر یوم الزینہ میں مقابلہ طے پایا جادوگروں سے, تو پھر کیا ہوا, جادوگروں کو شکست ہوئی اور وہ سارے کے سارے ایمان لے آئے. یہ واقعہ آپ کو یاد ہے. تو جو ہے وہ قرآن حکیم فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر کہ وہ لوگ جب ایمان لے آئے تو فرعون نے کیا کہا, فرعون نے کہا تم ایمان لے آئے,
قبل اس کی کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا. معلوم ہو گیا یہ تمہارا گرو ہے, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گرو کا, یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی. اچھا اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں, پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے. یہ جو ہے وہ فرعون نے دھمکی دی. اس کے جواب میں جو ہے جادوگروں نے جو ایمان لے آئے تھے, اب انہوں نے کیا کہا کہ جو ہے وہ انہوں نے کہا اے فرعون ہمیں اس کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے تجھے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئی ہیں, بس ہمارے فیصلے میں بارے میں جو فیصلہ کرنا چاہتے کر دے, ہمیں ذرا پرواہ نہیں ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, اس جملے کے اندر واضح طور پر پتہ چل رہا ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے. تم صرف اس فانی دنیاوی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہو ہمارے متعلق. یہ کلیئرٹی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کا دربار چھوڑا اور دوبارہ جو ہے وہ اپنے گھر میں آ گئے, اس وقت سے لے کر جب تک یوم الزینہ میں مقابلہ نہیں ہوا, اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ تو دعوت پھیلائی ہوگی نا. اس پورے پیریڈ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باتیں بتلائی ہوں گی کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے, اس زندگی کے بعد کی چیزیں کیا ہیں, یہ دنیاوی زندگی کیا ہے, اور یہ باتیں گھوم رہی ہوں گی معاشرے کے اندر. اور جب جو ہے وہ جادوگروں نے شکست کھائی اور وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے حوالہ دیا کہ تم انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تم ہماری اس دنیاوی زندگی کے متعلق ہی فیصلہ کر سکتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ ان کے ذہن میں ہے کہ کچھ آگے کی دنیا بھی موجود ہے. یقیناً ہم ایمان لے آئے اپنے رب پر تاکہ وہ بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو اور اس قصور کو بھی جس پر تم نے مجبور کیا ہے, یعنی فن سحر, اور اللہ ہی سب سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والا ہے. اب سوال آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے بات کرنی تھی حیات دنیاوی کی اور ہم بات کر رہے ہیں آخرت کی, یہ کیا بات ہے؟ ہمیں دنیاوی اب ٹو دا پوائنٹ رہنا چاہیے. زندگی کے تصور کے حوالے سے بات کرنی تو زندگی کی بات کریں, آخر درمیان میں آخرت کو ہم کیوں لے کر آ جاتے ہیں؟ تو یہ جو ہے وہ بنیادی طور پر لینس کا مسئلہ ہے کہ کس لینس سے جو ہے وہ حیات دنیاوی کو دیکھا جائے گا. کیا نارمل طریقے سے حیات دنیاوی کو دیکھنے کے نتیجے میں ہم حیات دنیاوی کی حقیقت صحیح طرح سمجھ پائیں گے, یا ہمیں آخرت کے لینس سے اس کو دیکھنا ہوگا؟ تو دیکھیں آپ قرآن حکیم بہت زیادہ ایکسپلیسٹلی بتاتا ہے, کلیئرلی بتاتا ہے کہ موت سے یہودیوں کے بھاگنے کی اصل وجہ کیا ہے. یہ سورۃ الجمعہ ہے, آیت نمبر 6 ہے. اور یا ایھا الذین ہادو, اے لوگوں جو یہودی ہو گئے, ان سے بات ہو رہی ہے. ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو, ان زعمتم, اگر تمہیں گھمنڈ ہے, انکم اولیاء للہ من دون الناس, کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو, فتمنوا الموت, تو موت کی تمنا کرو, ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے سوچ میں سچے ہو. یہ بات کلیئر ہو گئی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم بہت پہنچے ہوئے ہیں دوسرے انسانوں سے, وہ جینٹائل ہیں, ہم چوزن پیپل ہیں, تو تمہیں تو موت کی تمنا کرنی چاہیے تاکہ تم اپنے رب کے پاس جلدی سے پہنچو. اور قرآن حکیم بتاتا ہے لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے, اور اس کی تمنا نہ کریں گے اس وجہ سے نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے چوز لائف کہا تھا جب ہم نے آغاز میں بات کی ہے. قرآن اس کے بجائے کچھ اور جواب دے رہا ہے, لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے. کیوں؟ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں, اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا کہ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ کر رہے گی, پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے, جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے, اور وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. گویا کہ جو ہے وہ یہ اعمال ہیں ان یہودیوں کے جن کی وجہ سے یہ دنیا کی محبت ان کو اتنی زیادہ ہوئی کہ موت سے بھاگتے پھرتے ہیں. یہ چوز لائف والی داستان نہیں ہے. اب تک ہم نے جو ہے یہودیت کے تصور زندگی کو, اب یہودیت کا اسلام کے متعلق تصور بھی ہم نے تھوڑا دیکھا ہے. اسلام کا تصور زندگی ہم دیکھتے ہیں, ہمیں نظر آتا ہے قرآن حکیم میں, اور دنیاوی زندگی تو ایک کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں. اور یقین جانو کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے آخرت والا گھر کہیں زیادہ بہتر ہے. تو کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ اسی طرح جو ہے اللہ کی قسم, آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے. تو گویا کہ جو زمین انگلی پہ لگنے والا پانی وہ جو ہے دنیاوی زندگی, اور جو بقیہ پورا سمندر ہے وہ آخرت ہے. اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. تو اب اس کے اندر تو بات یہ ہو گئی کہ اس دنیا کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے, یہ تو کچھ چیز ہی نہیں ہے. یہ ان حدیثوں اور قرآنی آیت کو دیکھ کر آپ
یہ محسوس کریں گے کہ اس دنیا سے کی حقیقت تو بالکل ہی زیرو نظر آتی ہے نا، مگر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک غلط تفہیم پیدا ہوتی ہے دنیاوی زندگی کے حوالے سے. اگر ہم اب تک جو ہم نے پڑھا ہے قرآن و حدیث، اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا ہم غلط تفہیم کر سکتے ہیں، غلط انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہو سکتی ہے. جب یہ دنیا قید خانہ ہے تو یہاں بس وقت گزارو، کسی طرح وقت گزارنا ہے، یہاں پر وقت کاٹنا ہے، جس طرح قید خانے میں قیدی اپنا وقت کاٹتا ہے. اگر مسلمان، اور ان باتوں کی جو پیچھے بات کی ہے، تو اگر مسلمان دنیا کی طرف جاتا ہے تو گویا وہ دنیا داری کرتا ہے، وہ جو دنیا جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اگر وہ مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ دینداری کرتا ہے. اس طرح دنیا اور دین کی دونوں خانوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور دین کا یہ کم از کم مطلوب نہیں ہے. اس پورے پروسیس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ تم جو ہے وہ دنیا میں کتنے ہو، تم جو ہے وہ دنیا میں اتنی بڑی تعداد میں ہو، لیکن تمہارے نوبل پرائز ونر جو ہے 1901 سے لے کر 2000 تک 4 ہیں، اور جو ہے وہ یہودی دنیا میں اتنی کم تعداد میں ہیں، اور وہ جو ہے وہ 138 جو ہے وہ نوبل پرائز لے کر بیٹھے ہوئے. تمہارے مقابلے تمہاری اور جو یہودیوں کی آبادی کا تناسب جو ہے وہ کتنا زبردست قسم کا جو ہے وہ فرق ہے، لیکن تم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں مسلمانوں. چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ 1901 سے 2015 تک کم از کم جو ہے وہ 4 سے ہم بڑھ کر 15 پہ پہنچ گئے کہ اب نوبل پرائز ہمارے پاس جو ہے وہ 7 جمع 2 9 9 2 11 11 اور 12 نوبل پرائز ہو گئے. 4 سے بڑھ کر 8 مزید اضافہ ہو گیا. کوئی چیٹ میں کچھ بات لکھی جا رہی ہے کیا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب میں نے لکھی، آپ کنٹینیو کریں. اچھا بس صحیح، میں آگے چل رہا ہوں. تو یہ جو دنیا قید خانہ ہے تو پھر یہی ہوگا، نوبل انعام تو نہیں ملیں گے، نوبل انعام تو یہودیوں کو ملیں گے، وہ دنیا سے محبت چوز لائف کرنے والے لوگ ہیں. تو قرآن اور حدیث کا اصل مقصود کیا ہے، اصل منشا کیا ہے؟ قرآن حکیم فرماتا ہے سورۃ الاعراف میں قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون. کہ بھائی وہ جو آخرت میں زینتیں ہیں وہ اس دنیا کے بھی تمہارے لیے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو؟ جو بندوں کے لیے جو ہے وہ اللہ نے نکالی ہے، وہ آخرت میں بھی ہمارے لیے ہیں اور دنیا کے اندر بھی جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں. یہ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے قرآن بتاتا ہے. اور جو ہے وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ یا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ طیبات میں سے جو ہم نے تمہیں دیے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کی نعمتوں کو، چاہے وہ دنیا کی نعمت، یہ دنیا حقیر ترین بھی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندگان انجوائے کریں اور جو ہے وہ اس کا استعمال کریں، اس کو بڑھتے ہیں، اس زینت کو استعمال کریں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کا مطلب کیا ہے زندگی کا، اسلام زندگی کو کس طرح دیکھتا ہے. زراعت کی فضیلت میں مثلاً یہ حدیث ہے کہ جب مسلمان کوئی پودا لگاتا ہے یا کوئی فصل اگاتا ہے اور پرندے انسان یا جانور اس میں سے کھاتے ہیں تو اس کے لیے صدقہ بن جاتے ہیں. یہ زراعت کے اندر انگیج کرنے والی حدیث ہے. تجارت صنعت کی فضیلت میں حدیث ہے کہ کسی مسلمان نے کوئی کھانا نہیں کھایا ہوگا جو اس سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے. اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. اور تجارت کی فضیلت میں یہ حدیث آئی ہے کہ وہ تاجر جو اپنی تجارت میں سچ بولتا ہے قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. صرف کرنا کیا ہے؟ تجارت میں سچ بولنا ہے. تو یہ باتیں کیا بتاتی ہیں؟ اس قید خانے میں تجارت کرنی ہے، اس قید خانے میں صنعتیں لگانی ہیں، اس قید خانے میں زراعت کرنی ہے. تو اس کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لمیٹیشنز ہیں جو ہم اس دنیا میں نہیں کر سکتے، اور کافر ان کو کھل کر سکتا ہے کیونکہ اس کو کہیں جواب دہ نہیں ہے، اپنے آپ کو سمجھتا. تو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ جو آخرت ہے وہ جو ہے وہ اس بات کا تعین کرے گی کہ حیات دنیاوی کی کیا اہمیت ہے. آخرت کی بات پر، زندگی بعد از موت کی بنیاد پر ہم زندگی قبل از موت کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں. منفی رخ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. منفی رخ ابھی ہم نے دیکھا مسلمانوں کی جو ہے وہ جمود کہ جو ہے وہ یہ زندگی کیا ہے، فانی ہے، عارضی. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. بس اس دنیا کو کسی طرح گزار لو. راہبانہ تصور عیش وہاں کریں گے، یہاں تو نعمتوں سے بچ کر رب سے لو لگانی ہے. وہ میں نے آپ کے سامنے آیت رکھ دی، قل من حرم زینت اللہ والی. لیکن یہ تصورات جنم لیتے ہیں جب جو ہے وہ انسان جو ہے مکمل جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مفہوم کو سمجھنا سے غافل ہوتا ہے. لیکن مثبت رخ کیا ہے؟ مثبت رخ یہ ہے کہ زندگی بعد از موت دنیاوی زندگی کو غیر معمولی
عزت بخشتی ہے, وقار بخشتی ہے. کیسے؟ دنیا اگر آخرت کی کھیتی ہے, اگر مجھے آخرت کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں کامیابی اس وقت ملے گی جب یہاں میں پرفارمنس دوں گا اس دنیاوی زندگی میں, تو اس دنیاوی زندگی کا ایک ایک لمحہ میرے لیے قیمتی ہے. اس دنیاوی زندگی کا ایک ایک اگر قطرہ ہے وہ میرے لیے قیمتی ہے, کیونکہ اگر میں نے یہاں پر پرفارمنس نہیں دی تو میں آخرت میں نہیں دے پاؤں گا. تو یہودی جو ہے وہ اصل میں ہمارے کو اس انداز میں دیکھتے ہیں, بظاہر منفی رخ میں نا, کہ مسلمان شہید ہو جاتا ہے اسے زندگی کا کوئی تقاضا نہیں ہے. نہیں, مسلمان آخرت کے پر ایمان لانے کے نتیجے میں اس دنیاوی زندگی کو بہت زیادہ افضل اور برتر سمجھتا ہے, اس کی عزت کرتا ہے, اس کے لمحات کی قدر قیمت جانتا ہے, کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہاں پرفارم کیا تو آخرت میں کامیاب ہوں گا. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تعلیم, ایجوکیشن, تحقیق, ریسرچ, زراعت, تجارت, صنعت, یہ سب کچھ عبادت ہے. لیکن ہم اس چیز کو جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا عبادت ہے, روزے رکھنا عبادت ہے, ریسرچ کرنا عبادت نہیں ہے, ایجوکیشن میں جانا عبادت نہیں ہے, بزنس کرنا عبادت نہیں ہے. حالانکہ یہ ساری کی ساری میں نے تین کم از کم جو حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دیں کہ تجارت میں سچ بولنے والا کن لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہوگا. تو یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اختتامیہ میں لے کر آتا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی کی اہمیت آخرت کے تناظر ہی میں ہے. اصلاً اگر دیکھا جائے یہودیوں نے آخرت کو آؤٹ کیا ہے اور انہوں نے اس دنیا کی اہمیت زندگی کو جو ہے وہ اہمیت دینے کی کوشش کی ہے, لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ زندگی سے غیر معمولی محبت اور جو ہے وہ موت سے کراہت. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس کو وہن کی بیماری قرار دیا کہ یہ جب ہوگا تو تم پر بھی کفار کی قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر, تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی. وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہت الموت, کہ دنیا سے محبت اور موت سے کراہت. یہ یہودیوں کا بھی مرض ہوا, اور یہ مسلمانوں کا جب مرض ہوا تو مسلمانوں پر بھی وہی عمل ہوا جو یہودیوں کے ساتھ ہوا, کیونکہ اللہ میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں. اگر آخرت نہیں ہے, اگر آخرت کے لحاظ سے اس دنیاوی زندگی کو نہیں دیکھا جا سکتا, اور اگر یہ ہے کہ زندگی حادثے کے نتیجے وجود میں آ گئی, یا کسی خدا یا کسی خداؤں کے کسی کھیل تماشوں کے نتیجے میں وجود میں آ گئی, تو پھر جینا اور نہ جینا برابر ہے. پھر زندگی دنیاوی زندگی کی ویلیو کچھ نہیں ہے عملاً نا فلاسفیکلی. پھر یہ کاسمک ڈسٹ ہے. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. گویا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہے جس نے جو ہے وہ چار عناصر کو متحد کر دیا, اور پھر جب یہ الگ ہوئے تو زندگی ختم ہو گئی. نہیں, یہ دنیا آخرت کے دنیاوی زندگی آخرت کے تناظر میں دیکھی جائے تو بہت زیادہ ویلیوبل بن جاتی ہے, اور آخری زندگی نہ ختم ہونے والی ہے. یہودیوں کے تصور دنیا میں خرابی اصل میں ان کے تصور آخرت کی خرابی کا نتیجہ ہے. یہودیوں کا تصور دنیا خراب کیوں ہوا؟ کیونکہ ان کا تصور آخرت خراب ہوا. اگر مسلمانوں کا تصور آخرت خراب ہو جائے گا تو کوئی وجہ نہیں کہ وہی رویے جو یہودی نے اپنائے وہ ہم مسلمان بھی اپنائیں گے, اور وہی نتائج ہم بھی بھگتیں گے جو یہودیوں نے بھگتے. اور آج کی دنیا میں یہ عمل جاری و ساری ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہیں, اور ان یہودیوں سے پٹ رہے ہیں جو یہودی جو ہے وہ دنیا میں جو ہے اپنی ڈرپوکی کے لیے پہچانے جاتے ہیں. یہاں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ بہت ہی ایسا انداز میں آپ نے اس دنیاوی زندگی اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے بعد الموت اس کو سمجھنے میں اور اس کے بنیادی نقاط کو سمجھنے میں ہمیں بڑی آگاہی دی. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. اچھا میں ایک بات کرنا بھول گیا, اس کے بعد ساتھی بات کر لیں. دیکھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس پوری گفتگو کہ یہودی دنیا سے محبت کرتے ہیں تو یہ بزدل سارے کے سارے بزدل ہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں, بیسک ہیومن جو ہے وہ اخلاقیات. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہادر ہوتے ہیں. اب جب اسلام جب ان کے اوپر آتا ہے تو وہ مزید بہادر ہو جاتے ہیں. بعض لوگ بزدل ہوتے ہیں فطری طور پر, اسلام جب آتا ہے تو ان کی بزدلی میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں یا یہ نہ سمجھیں کہ 100% یہودی ڈرپوک ہوں گے, اور جو ہے کیونکہ وہ زندگی سے بہت محبت کرتے ہیں. یقیناً جو ہے وہ ہم جانتے ہیں غزوہ خیبر کے اندر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مرحب کے مقابلے میں جانا پڑا, اور مرحب جو ہے وہ بہت بہادر یہودی تھا. اب وہ جو جس تصور حیات جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں اس تصور, کیونکہ ہم آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ یہ جو عربوں سے جنگیں ہوئی ہیں اس میں اسرائیل نے مسلمانوں کو دبا کے مارتا ہے, تو یہ تو اتنے دنیا پرست ہیں, یہ کیسے اتنے بہادر بن گئے.
اگرچہ اگر میں آپ کو ان 4 جنگوں کی تفصیلات بتاؤں تو آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے اندر ریشو پروپورشن ہوتا ہے، کچھ بہادر افراد ہوتے ہیں اور کچھ ڈرپوک ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہودیت جو ہے ان بہادروں کی بہادری کو کچھ کم کر دے اور بزدلوں کی بزدلی کو مزید بڑھا دے، لیکن وہ پھر بھی بہادری کا کوئی نہ کوئی لیول ہوگا. لیکن اسلام کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ بہادروں کی بہادری میں اضافہ کرتا ہے اور بزدلوں کی بزدلی میں کمی کر دیتا ہے. یہ میں ذرا بات رکھنا چاہ رہا تھا، آپ جو کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. اچھا آگے میں چلنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارے جو جتنے بھی پروگرامات ہم نے رمضان کے ماہ میں کیے تھے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیے ہیں، اور اس کی میں نے لنک ابھی چیٹ میں شیئر کر دی تھی، اور انشاءاللہ واٹس ایپ پہ بھی سب ساتھیوں کو شیئر کر دوں گا، تو ساتھی جو اس سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں وہ یوٹیوب پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور آج کے موضوع پہ اگر کوئی صاحب بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھی تو ہینڈ ریس کی آپشن ہے، اس کو یوز کر لیں تاکہ میں آپ کا مائک آن کر دوں. جی آخر میں نے جی 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 میں سب پہلے جی فخر بھائی میں آپ کو انمیوٹ کیا. شعیب بھائی جی وعلیکم السلام السلام. علیکم شعیب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. بہت ہی انفارمیٹیو لیکچر تھا ایز یوزول آپ کا. جو اس میں ایکچولی میں تھوڑا سا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ آپ میری رہنمائی کر دیں اور ڈفرینشیٹ کر کے مطلب یہ اس کو بتا دیں کہ زائنزم اور جو آپ نے آرتھوڈاکس جوز کی جو آپ نے بات کی ہے جس میں چوز لائف کا انہوں نے بیسیکلی وہ رکھا ہے. زائنزم میں ہم یہ دیکھتے ہیں بیسیکلی کہ ان کے نظر میں جو ہے ان کی اپنی زندگی کی مطلب یہ جو ہے ایک یہودی کی زندگی کی تو اہمیت ہے، لیکن یہ کہ نان جو کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جس طرح یعنی اسرائیل جو ہے مارتا ہے فلسطینیوں کو جو ہے، اور ان کے آپ کو بہت سارے اسٹیٹمنٹس مل جائیں گے نتنیاہو کے اور اس کے جس کو انہوں نے فلسطینیوں کو تشبیہ دی کتے بلی اور چوہوں سے، اور ان کو مارنے کو مطلب یہ جو ہے انہوں نے جائز اور قرار دیا کہ ان کو جو ہے مارا جا سکتا ہے. تو یہ تو ایک زائنسٹ کا نظریہ ہے بیسیکلی جو ہے. اور جہاں تک آپ نے جو ہے ان سے محبت کی یہودیوں کی مطلب یہ اپنی زندگی محبت کی بات کی، تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اگر وہ ایک ان کا سولجر پکڑ لیتے ہیں تو اس کے برعکس وہ جو ہے اپنے 300 لوگ جو ہیں وہ چھڑوا لیتے ہیں. تو یہ ان کی نظر میں بیسیکلی ان کی جان کی اہمیت ہے کہ جو ہے ایک آدمی کے بدلے وہ 300 لوگ جو ہیں وہ چھڑوا یعنی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں مجھے. تو میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بیسیکلی کیا آرتھوڈاکس جیوز کے اندر بھی یہ جو نظریہ ہے چوز لائف کا یہ صرف یہودیوں تک محدود ہے یا ان کی نظر میں جو ہے کسی غیر یہودی کی جان بھی جو ہے وہ مقدس ہے؟ بیسیکلی یہ میرا سوال ہے. دیکھیں جو اسرائیلی اور زائنسٹ ہیں انہوں نے وہ پہلے سیکولر تھے نا. جو اسرائیل کے پہلے پرائم منسٹر جو تھے بن گوریان تھے وہ لیبر پارٹی کے تھے. پھر جو ہے وہ گولڈا مائر جب آئیں 73 کے اندر تو وہ بھی جو ہے وہ لیبر کی تھیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارے سیکولر تھے اور جو ہے وہ سیکولر زائنسٹ تھے. ان کا ریلیجن سے بہت زیادہ ریلیشن شپ نہیں ہے. ابھی جو ہم جس یہودیت کی بات کریں یہ بن گوریان اور یہ گولڈا مائر وغیرہ جو ہیں یہ تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ نہیں شامل ہیں. اچھا اس کے بعد جو ہے وہ بیگن آ گیا اور پھر شیرون اور پھر نیتن یاہو اور اس طرح کے جو سارے کی ساری لیکوڈ پارٹی جو ہے وہ مذہبی یہودیت کی نمائندگی ہے. مذہبی یہودیت جو ہے وہ اس کے اندر آرتھوڈاکس یہودیت بھی ہے جو کہ زائونزم کے اس فلسفے پہ یقین رکھتی ہے کہ یہودیوں کو ایک خطہ زمین ملنا چاہیے جہاں وہ جو ہے وہ زندگی گزار سکیں. اور تناظر جو ہے وہ بنتا ہے کہ کہیں بھی ان کو زندہ جو ہے سکون سے رہنے نہیں دیا تھا. جرمنی میں ان کو مارا گیا، ہر جگہ مارا گیا. تو یہ جو صورتحال ہے. اچھا اب جو ہے وہ نارملی تو یہ اپنے نیبر کی اپنے پڑوسی کے احترام کی بڑی بات کرتے ہیں، لیکن غزہ کا جو معاملہ آتا ہے یا پھر جو ہے فلسطینیوں کا جو معاملہ آتا ہے تو ان کے جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ
رخ بدل جاتا ہے. تو اس کے اندر دو باتیں ہیں. اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ حربی جب معاملہ ہوتا ہے, جب حرب ہوتی ہے, جب جنگ ہوتی ہے, تو پھر جو ہے وہ کچھ اصول بدل جاتے ہیں. یہ تو بات ماننے والی ہے. پھر آپ سامنے والے کو کی جان محترم نہیں رہتی, سامنے والے کو مارنا. لیکن سامنے والے کی عورتوں کو مارنا, سامنے والے کے بچوں کو مارنا, سامنے والے کے بوڑھوں کو جو کہ نان کمپیٹنٹ ہیں ان کو جو ہے مارنا, یہ تو کسی بھی جگہ جائز نہیں ہے. آپ لڑیں ماریں تو ان کو ماریں جو کہ جو ہے وہ کیا ہے, حرب جنگ لڑنے والے ہیں. تو مگر ان کے نزدیک جو ہے وہ ان کی ویلیو نہیں ہے. یہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کو ماریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی اور اس کے نتیجے میں سویلینز کی ڈیتھ ہوگی تو ہم پریشر ڈال دیں گے. تو یہ پورا جو معاملہ ہے وہ اس کو وہ مثلا جو آخری مقرر ہیں انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے کہ ان کو مارو, لیکن اپنی مذہبیت, لیکن بعد میں اپنا بیان واپس لے لیا. لیکن جو ہے وہ یہ مذہبی سے زیادہ پولیٹیکل معاملہ ہے, اور پولیٹیکلی جو ہے وہ جو جینٹائلز کی زندگی کو وہ ویلیو نہیں دیتے جو اپنے آپ کو ویلیو دیتے ہیں. تو مذہبی بنیادوں پہ بات کریں گے تو ایسی بات نہیں کرے گا کہ ہم اس طرح نہیں سوچتے, لیکن عملاً پریکٹیکل لائف کے اندر وہ غیر یہودیوں کو ویلیو نہیں دیتے. یہ بات سب کو پتہ ہے. جی جزاک اللہ خیر صاحب. ہمارے ساتھ فیصل سعید بھائی ہیں, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا تو میں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں. جی فیصل بھائی. جی فیصل بھائی میں نے انمیوٹ کیا آپ کو. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم مصطفیٰ السلام. کے ساتھ بیٹھا ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے جی کہ مصطفیٰ بھائی. میں کچھ چیز سن رہا تھا, پڑھ رہا تھا بلکہ ابھی مصر کے ساتھ جو ہے وہ اسرائیلی کچھ ملاقات انہوں نے کی تھی. تو ان کا جو بیسک مین ایجنڈا تھا وہ یہ تھا کہ جو غزہ میں اسرائیل جو ہے وہ امداد بھیجتا ہے, لیکن وہ امداد کی طرح حماس کے ہاتھ میں پڑ جاتی ہے. تو وہ بیسیکلی چاہ رہے تھے مصر سے کہ جی آپ میک شروع کریں کہ یہ امداد جو ہے وہاں کے لوگوں کو پہنچے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے بات بولی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں کو ماریں گے تو پریشر بنے گا, حالانکہ وہ آن پیپر یا دنیا کے سامنے تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو صرف غزہ میں اس لیے مارا کہ جی یہ ساری ہیومن شیلڈ تھی, وہ جتنی بھی تھی نا, وہ وہاں سے حماس راکٹ لانچ کر رہا تھا, ہم نے اس لیے مارا ہے. اور پیچھے سے وہ اس طرح کی میٹنگ بھی کر رہے ہیں, اور مصر کے ساتھ ہے اس کے اندر, مسلمان ساری حکومتیں بیسیکلی شامل ہیں. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ان کو ہیومینیٹین امداد بھی پرووائڈ کر رہے ہیں غزہ کے لوگوں کو, بس وہ حماس کے ہاتھ میں نہ جائے ہمارا. تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ تو نہیں کہہ رہے, آج کا یہودی نہیں کہہ رہا کہ ہم بچوں کو یا نان کمبیٹنٹ کو مار رہے ہیں. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں نیریٹو تو یہ اس طرح ہی بناتے ہیں نا کہ دنیا کے سب سے معصوم قسم کے لوگ یہ, لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ صحافی جہاں پر بیٹھے ہیں وہاں پر اس کو تباہ برباد کر رہے ہیں. وہ تو آپ ان کے اس کی موقف کی تو بات جو ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں اس کی حقیقت کیا ہے. تاہم جو ہے وہ یہ ہیومینیٹیرین ایڈ وغیرہ کی جو بات ہے نا, وہ اس طرح نہیں ہے کہ جو ہے اسرائیل جو ہے وہ غزہ پر احسان کر رہا ہے کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے وہ دینے دے رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ غزہ خان یونس وغیرہ جو ہے نا وہ اس کی سرحد مصر سے بھی ملتی ہے. اچھا مصر مسلمان ملک ہے, لیکن مصر کو انہوں نے پیسہ دے کر جو ہے وہ روکا ہوا ہے کہ وہ غزہ کے لوگوں کی مدد کریں. تو وہ جو خفیہ سرنگیں ہیں ان سرنگوں کے ذریعے غزہ کے اندر امداد جا پاتی ہے. اچھا یہ غزہ کے اندر جو ہے وہ کسی طرح کی بھی کوئی کنسٹرکشن نہیں ہونے دیتے, بولتے ہیں بجلی ہم خود فراہم کریں گے, آپ خود تعمیر نہ کریں. تو وہاں ترقی کے خود نہیں ہونے دیتے, ان کو محتاج بنا کر رکھتے ہیں. تو پھر بولتے ہیں کہ ہم ہیومینیٹیرین بنیاد پر بجلی فراہم کر رہے ہیں. کچھ انہوں نے تو بلاک کیا ہوا ہے غزہ کو, وہاں کے لوگوں کو ریڈ سی کے اندر جو سمندر ہے اس سمندر کے ذریعے پورا بلاک کیا ہوا ہے. تو ایک قوم ہے جو محاصرے میں ہے, اور ان کو محاصرے میں رکھنے کے بعد جو ہے وہ بیچارے, اور ان کے واحد جو سورس ہے جو بری راستہ ہے اس کو بھی انہوں نے کھلا کر پلا کر جو ہے وہ بلاک کیا ہوا ہے. اس کے بعد اگر یہ قوم مر رہی ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں ہم ہیومینیٹیرین ایڈ کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہیومینیٹیرین ایڈ ہے؟ یہ تو ایک قوم کے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہے نا. تو یہ پہلو ہے. اور بھائی آپ آٹا بھیج دیں نا, آپ جو چیزیں ہیں پھل بھیج رہے ہیں, اس پھل سے حماس کی کیا امداد ہوگی؟ بہت ساری چیزیں نا اس میں, صرف سیمنٹ کے اوپر اور ان چیزوں پہ کیوں نہیں آتے کہ اس سے جو ہے سرنگ بن جائے گی؟ امداد کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں نا. تو یہ ساری باتیں ہیں. عملاً تو انسانوں کی مدد کی جانے والی بات کی جانی چاہیے جو یہ لوگ نہیں چاہتے. میرا خیال ہے میں نے اپنا نقطہ بیان کیا, ہو سکتا ہے اس کے اندر کمی ہو مشتاق بھائی, لیکن نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے. بس میرا پوائنٹ یہ کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ ایسا ہی کر رہے ہیں کہ صرف دکھا رہے ہیں, لیکن یہ چیز تو وہ شو تو یہی کر رہے ہیں نا. پرابلم سارا یہ ہے. اور اصل میں میڈیا ان کے ہاتھ میں,
تو وہ جب یہ شو کرتے ہیں تو ان کے ماننے والے بولتے ہیں بھائی بالکل 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 صحیح. صحیح. جی میرے خیال کوئی اور ساتھی نہیں سوال کرنا چاہ رہے تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب میں پروگرام کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں اور میں فاخر بھائی سے درخواست کروں گا. فاخر بھائی دعا کے لیے آپ سے الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.